السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ سنی، دیوبندی، وہابی، ان لوگوں کو پہچاننا ہو کہ بھائی آخر میں سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، وہابی کون ہے، تو کیسے پہچانیں؟ چونکہ آج جو ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ سارے کے سارے لوگ سوشل میڈیا سے زیادہ تر جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا کا حال تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت سارے مولانا حضرات جو ہے دین کی باتیں سکھاتے ہیں، اور اسی دین کی باتوں میں کچھ ایسی باتیں بولتے ہیں جو مسلک اہل سنت کے عقائد کے مخالف ہوتا ہے۔ جو وہابی دیوبندی کا جو نظریہ اور عقیدہ ہوتا ہے، وہ عقیدہ اور وہ حقیقت لوگوں کو بیچ بیچ میں بتا دیتے ہیں۔ تو بھائی ہمیں پہچاننا پڑے گا کہ آخر مسلک اعلیٰ حضرت یعنی سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے، وہابی کون ہے۔ اس کو پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ویسے تو پہچاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، ہے نا، کئی طریقے سے آپ پہچان سکتے ہیں آزما کر کے، لیکن ایک آسان طریقہ آج میں آپ کے سامنے بتانے والا ہوں جس کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ بھائی سنی کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، ٹھیک ہے؟ دوستوں دیکھیں، اگر کسی کو پہچاننا ہو کہ بھائی یہ وہابی ہے، یہ سنی ہے، یا دیوبندی ہے، تو سب سے پہلے آپ اس کے سامنے سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا تذکرہ کریں، ان کی تعریف کریں، جو انہوں نے دین کے کام کیے ہیں وہ آپ ان کے سامنے بیان کیجئے کہ اعلیٰ حضرت وہ شخصیت ہیں جنہوں نے قرآن مقدس کا ترجمہ کیا ہے نا، کنز ایمان جیسی نعمت ہمیں دی اللہ کے فضل سے، اور اعلیٰ حضرت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب پر اتنی بڑی کتاب لکھی کہ پوری دنیا حیران ہے نا، الدولۃ المکیہ جیسی نعمت ہمیں ملی۔ ان کے سامنے یہ سب آپ بتائیے، جن کا چہرہ بالکل مرجھا جائے گا، غصے میں آ جائیں گے جو لوگ، سمجھ لیجئے کہ وہ دیوبندی وہابی ہے نا، اور جن کے چہرے میں خوشی آ جائے اور کہنے لگے کہ واقعی میں اعلیٰ حضرت سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا وہ ذات ہیں جنہوں نے دین کے کام بہت ہی اچھے طریقے سے سر انجام دیا، اور تعریف کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سنی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے آپ امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی کتابوں کا ذکر کیجئے، حسام الحرمین کے بارے میں بتائیے کہ کتنی اچھی کتاب ہے، الدولۃ المکیہ جیسی کتابوں کا ان کے سامنے ذکر کیجئے، ہے نا، اور فتاوی رضویہ شریف جیسی کتاب کا ان کے سامنے ذکر کیجئے، اور خاص کر کے اعلیٰ حضرت نے جو سنیوں کے تعلق سے حسام الحرمین کے اندر عقائد بیان کیا ہے، وہ عقائد آپ دیکھیں، ان کے سامنے بیان کریں کہ بھئی حسام الحرمین کتنی اچھی کتاب ہے، الدولۃ المکیہ اتنی اچھی کتاب علم غیب پر اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں لکھ دیا، وہ بھی بخار کی حالت میں، ہے نا، فتاوی رضویہ جیسی اتنی بڑی کتاب اعلیٰ حضرت نے لکھی، اور تمام مسلمانوں کے حق میں کتنا بہتر کیا، ہے نا، یہ سب ذکر کیجئے۔ اگر ان کے چہرے پہ خوشی آتی ہے، اگر وہ یہ سب باتیں سن کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ سنی ہے، اور اگر وہ اس کے چہرے میں خوشی نہ آئے، اس کا چہرہ مرجھا جائے، یا غصے میں آ جائے، یا طرح طرح کے اپنا عقیدہ بیان کرنے لگے، اعتراض کرنے لگے، تو سمجھ جائیے، آپ کو زیادہ کچھ بولنا نہیں ہے، سمجھ جائیے کہ یہ کس کیٹیگری کا ہے نا، یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی آپ کو پہچاننا ہو کہ سنی کون ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، تو صرف اور صرف سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا نام صرف لے لیں آپ، فوراً ان کا چہرہ مرجھا جائے گا، فوراً وہ غصے میں آ جائیں گے، ہے نا۔ بس آسان طریقہ ہے دوستوں، ایک عام آدمی بھی اس طریقے سے پہچان سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا۔ پہلے کے بزرگان دین جو تھے نا، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ حضرت بتائیے کہ دیوبندی وہابی سنی کو کیسے پہچانیں، کہ اس میں کون سنی ہے، وہابی کون ہے، دیوبندی کون ہے، تو پہلے کے بزرگان دین بھی یہی کہتے تھے کہ ان کے سامنے صرف اور صرف سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا نام صرف لے لیا جائے، خود بخود ان کے چہرے مرجھا جائیں گے۔
اعلیٰ حضرت کے نام میں ہی اتنی برکت ہے کہ ان کا چہرہ بالکل مرجھا جاتا ہے، وہ غصے میں ہو جائیں گے لیکن آپ کے سامنے اچھی اچھی باتیں کریں گے، بالکل اچھے طور پر بات کریں گے، ان کا لہجہ بالکل نرم ہوگا لیکن اندر ہی اندر وہ غصے میں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آسان طریقہ ہے پہچاننے کا۔ گزارش ہے دوستوں کہ اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔